الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بیان کی ہیں لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن کریم میں من کل مثل ہر طرح کی کچھ مثال من یہ تبعیض کے لیے وَلَئِن اور یقیناً اگر جئتہم تو لائے ان کے پاس بِآیَةٍ کوئی نشانی لَيَقُولَنَّ تو ضرور ہی کہیں گے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان انتم کیا کہیں گے نہیں ہو تم الا مگر مبطلون باطل والے کذالک اسی طرح یطبع اللہ اللہ تعالی مہر کر دیتا ہے علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جو نہیں جانتے فاصبر صبر کیجئے ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے ولا یستخفنک اور ہرگز ہلکا نہ کر دیں آپ کو الذین وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں ہر طرح کی کچھ نہ کچھ مثالیں بیان کر دی ہیں جو یعنی کہ ہر ایک انسان کی سمجھ میں آ سکتی، یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ مثال بیان کر دی جو سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ہر طرح کی کچھ نہ کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ سورت کے شروع سے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی، اپنی قدرت کی، کائنات کی تخلیق دوبارہ پیدا کرنے کی بے شمار دلیلیں اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کر کے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا یہ فریضہ ادا کیا، لوگوں تک بات پہنچائی، صرف پہنچائی نہیں ان کو بات سمجھائی بھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے آیت پڑھ کے سمجھا دی اور سنا دی، نہیں، عملی طور پر آپ نے کر کے بھی سمجھایا، دکھلایا بھی، ان کو ویسے بھی سمجھایا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کیا ان کی طرف اترا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ آپ ان کے اوپر نازل کردہ چیز جو ہے اس کی تبیین کریں گے، وضاحت کریں گے، ان کو کھول کر بیان کریں گے۔ تو نبیوں نے بھی اپنا فریضہ ادا کر لیا۔ پھر بھی اگر اللہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود، اتنی ساری مثالیں بیان کرنے کے باوجود اگر وہ کسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اس معجزے کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ جب کوئی شخص ایک واضح دلیل کو جھٹلا سکتا ہے تو دوسرے دلائل کا جھٹلانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس بندے نے تسلیم ہی نہیں کرنا، جو بندہ ضد پر، عناد کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، وہ کس طرح آپ کی بات مانے گا؟ آپ کہیں کہ ابھی دن ہے، وہ کیسے مانے گا دن ہے؟ وہ مانتا ہی نہیں۔ آپ بے شمار دلائل اس کو دے دیں، وہ ڈٹا پڑا ہے کہ نہیں آج رات، ابھی رات ہے۔ آپ کہتے ہیں دن ہے، دلیلیں دے رہے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ لیکن ماننے والا اگر ہو، چھوٹی سی دلیل آپ دیں گے وہ بات مان لیتا ہے، اس کو دلائل کے انبار لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم دیکھیں بے شمار ایسے مسائل ہمارے پاس موجود ہیں، دلائل کے انبار ہیں، ہم نہیں ماننے پر آتے تو نہیں مانتے، اور جب ماننے پر آتے ہیں طبیعت ہماری مانتی ہے، چھوٹی سی معمولی سی دلیل بھی ہو ہم فوراً تسلیم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہم نے اس قرآن مجید کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کی کچھ نہ کچھ مثال بیان کی ہے تاکہ وہ لوگ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آ جاتے ہیں، کوئی معجزہ جس کا وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، تو کافر لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ ان انتم الا مبتلون اللہ کہتے ہیں وہ یہی جواب دیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ سچے نہیں ہیں۔ وہ آپ کی بات کا انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے، چاہے آپ جتنے دلائل لے کر آ جائیں ان کی باتوں پر آپ مان لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دلائلوں کا ذکر کیا، یعنی ان مطالبات کا، دوسرے لفظوں میں آپ کہیں ان مطالبات کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر
بے شمار انداز کے اندر ذکر کیا. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے مطالبات کو ذکر کیا ہے. تو بہرحال اور کئی مطالبات ان کے موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی آپ مطالبات معجزات ان کے پاس لے کر آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں، وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. تو اس لیے ان کے پاس مطالبات کے مطابق معجزات لانے کی ضرورت نہیں. کذالک یطبع اللہ، اللہ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یعنی جو بندہ صحیح علم سے جب کورا ہو اور ہٹ درمی سے ہر بات کا انکار کرتا چلا جائے تو بالآخر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول ہی نہیں کرتا، اللہ اس کی صلاحیت کو چھین لیتے ہیں. فاصبر، اے نبی آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ نے اسی صورت کی آیت نمبر 47 کے اندر کیا تھا کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنون کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی آپ نے ان کو دلائل کے ساتھ بات سمجھا تو دی، توحید پیش کر دی، دلائل دے دیے، انبار لگا دیے دلائل کے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، یہ آپ کی ذاتیات پر آئیں گے، آپ کو برا بلا کہیں گے، آپ کو اذیت کا نشانہ بنائیں گے. فاصبر، تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے ڈٹے رہنا ہے، ثابت رہنا ہے، صبر اختیار کرنا ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو آزمائش کے اندر رکھے گا، نہیں. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے. اور صبر کس طرح کرنا ہے؟ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اولو العزم پیغمبروں کی طرح جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. اولو العزم پیغمبر کتنے؟ 5 انبیاء ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. 5 انبیاء اولو العزم پیغمبر ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 انبیاء اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں کہا کہ آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے کیا؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، 950 سال تک دعوت کا کام کیا، کیا کیا اذیتیں تکالیف انہوں نے برداشت کی. سورہ نوح کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. دیگر مواقع پڑھ لیجئے قرآن مجید میں، جہاں جہاں اللہ نے واقعات بیان کیے آپ کے سامنے ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کتنی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزمایا. ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیجئے. تو یعنی ان لوگوں کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے صبر کے پہاڑ بن کر یہ انبیاء ثابت قدم رہے ہیں. یہ نہیں کہ دیگر انبیاء نعوذ باللہ ثابت قدم نہیں تھے، وہ انہوں نے صبر نہیں کیا، صبر کیا، لیکن جس طرح کی آزمائشیں ان کے اوپر آئی ہیں اس طرح کی آزمائشیں ان پر نہیں، جس طرح کا صبر انہوں نے اختیار کیا اس طرح کا صبر نہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، لیکن یہ بھی یقین رکھیے اللہ کا وعدہ سچا ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو وہ لوگ ہلکا کر دیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صبر کا دامن کہیں چھوڑ دیں، بلکہ آپ خوب مستحکم مضبوط ہو کر اپنے موقف پر ڈٹے رہیں. جتنی آپ کے خلاف باتیں کرنی انہوں نے کرنے دیں، جتنی آپ کو اذیتیں پہنچانی ہیں پہنچانے دیں، لیکن آپ نے اپنے اس دعوی توحید سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور پھر دیکھ لیجئے سورہ کافرون میں اللہ نے واضح اعلان کروا دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین.
ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اللہ کہتے ہیں ان کی باتیں نہیں ماننی آپ نے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں گے یا آپ کو گمراہ کر دیں گے، تو اس لیے فرمایا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، ہرگز آپ کو ہلکا نہ کر دیں، کسی طرح آپ کے صبر کو یہ توڑ نہ دیں، تو اس لیے آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں آپ ان کو پہلے بھی بیان کی، موقع کی مناسبت سے بس اختصار سے ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اوپر انسان اپنے آپ کو جما دے، کھڑا کر دے۔ اور الصبر علی المصیبہ، مصیبت انسان کو پہنچی ہے اس پر وہ صبر کرے۔ اور ایک الصبر عن المعصیہ، گناہوں نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ 3 اقسام، یہ صبر اس کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔